اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا وصدق رسولنا ذلک اللہ من الشاہدین والشاکرین۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ایک متبرک مہینہ ہے اور اس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں ہی فرمایا گیا ہے، اے ایمان لانے والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ انسان کی زندگی میں احتیاط اور کنٹرول اور ڈسپلن بہت اہم ہوتا ہے، اور احتیاط، ڈسپلن اور کنٹرول انسان کو کچھ اصولوں کی پابندی سے حاصل ہوتا ہے۔ سب سے بڑا اس معاملے میں جو روڑا اٹکاتا ہے وہ انسان کا نفس ہوتا ہے۔ اگر انسان نے اپنے جذبات پہ، اپنے نفس پہ اور اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لیا تو دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا کام بھی انسان کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک اللہ کی فرما برداری کا تعلق ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا تعلق ہے، وہ تب تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک انسان نے اپنے نفس کو فرما بردار نہ بنایا ہو۔ اور اللہ نے اس کے لیے نسخہ دیا ہے ہمیں، اور وہ نسخہ ہے رمضان کے روزے۔ رمضان کے روزے جو ہے انسان کے نفس کو مطیع اور فرما بردار بناتے ہیں، اور اس کے اندر تقوی اور تزکیہ کے جو مختلف عناصر پیدا کرتے ہیں۔ انسان کے اندر خدا خوفی کا ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ انسان چاہے لوگوں کے درمیان رہتا ہو یا تنہائی میں ہو، اس کو ہمیشہ اس بات کا احساس پیدا اس میں ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان لانے والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو، یعنی امید ہے کہ تم تقوی حاصل کر سکتے ہو۔ اگر ہم رمضان کے اصولوں کی اور جو اس کے تقاضے ہیں ان کی پابندی نہیں کریں گے تو ہمارا روزہ بھی جو ہے ایک لحاظ سے صرف بھوک اور پیاس کا عنوان بن کر رہ جائے گا، اور راتوں کی عبادت جو ہے ہمارے لیے رت جگے کا ایک جو ہے عنصر ہو کے رہ جائے گا۔ اس لیے حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ۔ جو آدمی جھوٹ پہ عمل کرنا اور جھوٹ بولنا چھوڑتا نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسی طرح سے رسول اللہ نے فرمایا، کتنے سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزہ رکھنے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو بیدار رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور ان کو راتوں کی بیداری سے رت جگے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ بظاہر انہیں روزہ رکھا، بظاہر انہیں نماز پڑھی، تراویح پڑھی، اللہ کی عبادت کی رات میں بھی، لیکن ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ دن میں بھی وہ فاقہ رہے، لیکن فاقہ کشی کے علاوہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک مقصد روزہ انسان کے سامنے نہ ہو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اب ایک حدیث کا جو بار بار لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری عشرے میں فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اس کا ایک حصہ جو ہے رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، تیسرا جو ہے جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں محدثین نے فرمایا ہے کہ اس کی روایت ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں ضعیف ہونے کے باوجود بہت حدیث کی کتابوں میں اس کو بیان کیا گیا، علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی راتیں رمضان کی ہیں، جتنے بھی رمضان کے دن ہیں، ان کا ہر دن جو ہے، رمضان کا ہر دن رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اور جہنم کی آگ سے خلاصی کا عنوان بھی ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی آدمی رمضان میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور اپنے تمام لوازمات جو رمضان کے ہیں ان کو پورا کرتا ہے، تو اس کو رحمت بھی حاصل ہوگی، مغفرت بھی حاصل ہوگی، اور جہنم کی آگ سے خلاصی بھی حاصل ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس کو جو ہے مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف 10 دن ہی رحمت کے، بلکہ سبھی 30 دن رحمت کے، اور اس طرح سے سبھی 30 دن جو ہے وہ مغفرت کے، سبھی 30 دن جو ہے وہ جہنم کی آگ سے خلاصی کے ہے۔ اور جیسے احادیث میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ جو ہے آخری پہر میں رات کے آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے روزے کے زمانے میں، اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا اس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کو میں مغفرت کروں، اور جو بھی انسان کی ضرورتیں ہیں اللہ سے مانگو اور وہ ان کو پورا کرے گا، اللہ آواز دیتا ہے۔ اور اس طرح سے معلوم ہوا کہ روزہ جو ہے، یا جو رمضان کا مہینہ جو ہے، یہ ایک ایسا ماحول پیدا کرتا ہے جہاں پر تقوی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو موسم بہار نیکیوں کا بن جاتا ہے، اور مواصلات کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں یا الذین آمنوا نستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر کا مطلب ہوتا ہے روزہ،
اور حدیث میں بھی ذکر آیا ہے روزے کے بارے میں صبر ہے، کیونکہ جو بھی صبر کی باتیں ہو سکتی ہے وہ رمضان میں ہے۔ آپ کو پیاس لگتی ہے آپ صبر کرتے ہیں، آپ کو بھوک لگتی ہے آپ صبر کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی لڑنا چاہتا ہے آپ اسے کہتا ہے انی امراؤن صائم، میں ایک روزہ دار انسان ہوں۔ جیسے حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی آدمی کے سامنے کوئی لڑائی کرنے کے لیے آئے رمضان میں تو وہ اسے کہے کہ میں روزہ دار انسان ہوں، میں لڑائی نہیں کر سکتا ہوں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی آدمی تم میں سے روزہ رکھتا ہو تو اس کو نہ تو گالی گلوچ کرنا چاہیے، اس میں حصہ لینا چاہیے، اور نہ لڑائی کرنا چاہیے کسی کے ساتھ۔ اگر کوئی لڑنا چاہے تو اس سے اعتراض کرنا چاہیے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک پوری ٹریننگ کا ایک سلسلہ ہے۔ اسی لیے صوم کا مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے؟ رکنا، رکنا ان تمام چیزوں سے جن سے اللہ نے منع کیا۔ ایک زمانے میں روزے میں بات کرنے سے بھی لوگ رکتے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، اس لیے میں کسی انسان سے آج بات نہیں کروں گی۔ لیکن اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ ہمارے پاس قوانین دیے گئے ہیں، لیکن وہ بات کرنے سے منع کیا گیا ہے جو غیبت کی بات ہو، کسی کے خلاف اختلاف کرنے کی بات ہو، لڑائی جھگڑے کی بات ہو، اور غیبت کو بہت منع کیا گیا، اور رمضان میں اور عام دنوں میں بھی غیبت سے منع کیا گیا ہے۔ تو ایسے تمام چیزیں جن کو قول زور کہا گیا حدیث میں، ان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے بار بار۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو صحیح معنی میں روزہ رکھتا ہے، من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، جس آدمی نے رمضان کو احتساب اور ثواب کی نیت سے جو ہے رکھا، روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اور وہ اب نئی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ روزہ جو ہے میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں، یا میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ کسی اور عبادت کے لیے نہیں آیا ہے کہ اللہ بدلہ ہے کسی نیکی کا، یہاں پر فرمایا گیا کہ میں خود جو ہے عزی بھی، میں دوں گا بدلہ اس کا، یا میں خود بدلہ ہوں۔ اور پھر جو ہے بہت سارے 8 دروازے جنت کے ہیں، ان میں ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ ہے جہاں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، جس کو باب الریان کہتے ہیں۔ تو یہ سب احادیث اور قرآن کی آیت جو میں نے پیش کی، اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صرف اسلام میں ہی روزہ فرض نہیں کیا گیا ہے، باقی قوموں پر بھی تھے۔ ہندو میں بھی جو ہے ورت کا کنسپٹ رہا ہے، تو وہ رکھتے ہیں اپنے حساب سے روزہ، تو ان کے لیے مخصوص دن ہوتے ہیں۔ کڑوا چوتھ ہے، عورتیں رکھتی ہیں اپنے ہسبینڈوں کی بلائی کے لیے، صحت کے لیے اور ان کی آبادی کے لیے۔ ایسے عیسائیوں کے ہاں بھی جو ہے روزہ ہوتا ہے، یہودیوں کے ہاں بھی روزہ ہوتا ہے، اور بلکہ جو ہے وہ باقاعدہ روزے میں جو ہے بہت پابندی کرتے تھے، 24 گھنٹہ کا روزہ رکھتے ہیں یہودی، اور پہلے بھی رکھتے تھے۔ تو اسی طرح سے یہ جو ہندوؤں کے ہاں بھی ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں، زوراٹرنس کے ہاں تھوڑا نہیں ہے روزہ، سکھوں کے ہاں بھی نہیں ہے، لیکن باقی جتنی قومیں دنیا کی ہے کوئی نہ کوئی صورت روزے کی رہی ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام جو ہے یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے، بدقسمتی کا مقام ہے، لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو۔ اسلام کنٹینیوٹی ہے ان تمام مذاہب کی جو اسلام سے پہلے آئے، اور یہ سب جو ہے خدا کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بندے تھے جو پیغمبران کرام تھے۔ 1,24,000 پیغمبروں کو مانتے ہیں، اور ہر جگہ اللہ کے پیغمبر آئے جنہوں نے اس قسم کی تعلیمات دی ہے جن سے انسانوں کو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل ہو جائے، ان کے اندر ڈسپلن پیدا ہو جائے، اور وہ اپنے زبان، ہاتھ اور اپنے دوسرے اعضاء کے ذریعے سے انسانوں کو تکلیف دینے سے بچ جائے، اور لوگوں کے لیے رحمت اور خیر کا ذریعہ بنے، اور تاکہ دنیا امن اور آشتی کا ایک گہوارہ بنے، اور لوگ انسانوں کی طرح دنیا میں رہے، محبت سے رہے، پیار سے رہے، اور خدا کے بندوں کی طرح دنیا میں رہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرے، محبت کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رمضان میں جو ہے صدقہ دینے کی بہت تاکید کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ اگر ایک نیکی آدمی کرتا ہے تو 700 گنا تک اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور خاص طور سے صدقہ فطر کا ہم تصور دیا ہے اسلام نے، تاکہ جو غریب ہے وہ بھی عید میں شمولیت کر سکے۔ تو اس طرح سے ایک ایسا ماحول بنتا ہے جو نہ صرف تقویٰ پیدا کرتا ہے بلکہ برادری، ہمدردی اور اپنے نفس پر کنٹرول کا ایک ماحول پیدا کرتا ہے۔ اور فائنلی جو عید ہم مناتے ہیں روزے کے بعد، وہ اس چیز کا ایک اندیا ہے کہ جو آدمی اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اس کو آخر میں جنت ملے گی۔ جیسے روزہ رکھنے کے بعد آدمی عید کی خوشی میں شامل ہوتا ہے، جب دنیا میں آدمی اسی طرح سے رہے گا، ایمانداری کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے کے ساتھ، تو اس کو
آخر میں جو ہے جنت کی خوشی ملے گی، ایک سمبولک ایکسپریشن کے طور پر جیسے ہم عید مناتے ہیں ایسے جنت میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ یہی فرمایا گیا کہ جب رمضان آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے، اور شریر جنوں کو جو ہے ان کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو تاکہ، اور اس کی سب سے بہترین تشریح شیخ جو ہمارے بہت بڑے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ، میر صلی ہمدانی ہم نے فرمایا ہے کہ ہر آدمی کا عمل کرنے کا ایک میدان ہوتا ہے۔ شیطان کے عمل کرنے کا میدان انسان کی خواہشات ہے، لیکن روزے کے ذریعے سے انسان ان خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے، اس لیے شیطان کا میدان عمل بند ہو جاتا ہے، اس لیے وہ انسان پر قابو حاصل نہیں کرتا ہے۔ کتنے بہترین شرح ان نے کیے۔ ایسے ہی جو ہے شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرمایا ہے کہ روزے سے مقصد یہ ہے کہ شہوات کو کمزور کیا جائے، اور رسول نے فرمایا ایک حدیث میں، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کر سکے تو نکاح کر لے، اور اگر، کیونکہ اس سے انسان کی جو عفت اور عصمت محفوظ رہتی ہیں، آنکھیں بچتی ہیں گناہوں سے، اور باقی جو انسان کی جو خواہشات ہیں وہ کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ اگر نہیں تو روزہ رکھو، روزہ کے ذریعے سے انسان کی خواہشات پر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا لیسن جو ہے رمضان کا یہی ہے، چاہے اس کو رحمت کا عشرہ کہیے، مغفرت کا عشرہ کہیے، جہنم کی آگ سے جو ہے خلاصی کا عشرہ کہیے، تقویٰ کا عشرہ مہینہ کہیے، اور جتنی بھی مواسات کا، صبر کا مہینہ کہیے، یہ سب چیزیں ایک ہی طرف لے جاتی ہے ہمیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ایک ٹریننگ کورس ہے جو انسان کو اچھا انسان بننے کے لیے، اچھا مسلمان، اچھا متقی، پرہیزگار، اور اچھا جو ہے امتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے جو ہمارے اسلاف تھے وہ 6 مہینے رمضان کا انتظار کرتے تھے، اور پھر 6 مہینے تک اس کے اثرات سے محظوظ ہو جاتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔